معروف عالمی ادارے کا پاکستان میں معاشی استحکام سے متعلق بہتری کا اعتراف۔ پاکستان معاشی استحکام کی بحالی پر پیش رفت کر رہا ہے۔ پالیسی ریٹ میں کمی سے مہنگائی کی شرح کم ہوئی۔ عالمی ریٹنگ ایجنسی فچ نے پاکستان کی معاشی صورتحال پر رپورٹ جاری کر دی۔ رپورٹ کے مطابق پاکستان میں جنوری 2025 میں مہنگائی کم ترین سطح 2.4% سالانہ پر پہنچی۔ پاکستان کا پرائمری سرپلس IMF ہدف سے زیادہ رہا۔ زر مبادلہ کے حوالے سے اصلاحات سے بھی مثبت نتائج سامنے آئے۔ مجموعی سرکاری ذخائر سال 2024 کے اختتام پر $18.3 بلین تک پہنچ گئے۔ فچ رپورٹ میں بیرونی فائنینسنگ حکومت کے لیے چیلنج قرار۔ معاشی استحکام اور مہنگائی میں کمی ملک و قوم کی بہتری کے اشارے ہیں۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف کی ارکان پنجاب اسمبلی سے ملاقات میں گفتگو۔ کہا 30,000 پوائنٹس پر آنے والی سٹاک ایکسچینج 1,20,000 پوائنٹس کی حد کو چھو چکی۔ معاشی ترقی کے تسلسل سے ہی عوام کے حالات بدل سکتے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف ملک کی ترقی کے لیے سخت محنت کر رہے ہیں۔ مریم نواز نے پنجاب کی خدمت کر کے پارٹی کا سر فخر سے بلند کر دیا۔ مذہب کو تقسیم کرنے کے بجائے متحد کرنے کے لیے استعمال کیا جانا چاہیے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا واشنگٹن میں قومی دعائیہ ناشتے کی تقریب سے خطاب۔ کہا مذہبی رواداری کے لیے یہ اچھا موقع ہے۔ ہمیں مذہب کی تقسیم کے بجائے اتحاد قائم کرنا چاہیے۔ معاشرے کو تقسیم سے بچانے کے لیے بین المذاہب پروگرامز اہم ہیں۔ امریکہ میں موجود پاکستانیوں کے ساتھ مل کر کام کرنے کی گنجائش ہے۔ واشنگٹن میں میڈیا سے گفتگو میں بلاول بھٹو نے کہا کہ پاکستان اور امریکہ کے عوامی رابطے مضبوط ہونے چاہیے۔ دورے کے دوران اراکین کانگریس سے ملاقاتیں ہوئیں، مگر اب میں وزیر خارجہ نہیں، یہ تمام ملاقاتیں ذاتی حیثیت میں کیں۔ آفیشل سیکرٹ ایکٹ اور آرمی ایکٹ میں ترامیم کے خلاف درخواست۔ بانی پی ٹی آئی کی درخواست پر عائد اعتراضات کالعدم قرار۔ سپریم کورٹ کی رجسٹرار آفس کو آئینی درخواست کو باضابطہ نمبر الاٹ کرنے کی ہدایت۔ عدالت نے درخواست کے قابل سماعت ہونے پر دلائل طلب کر لیے۔ سپریم کورٹ کی جانب سے استفسار کیا گیا کہ بتایا جائے ترامیم کے خلاف پہلے ہائی کورٹ سے رجوع کیوں نہیں کیا گیا۔ وکیل بانی پی ٹی آئی نے جواب دیا کہ آفیشل سیکرٹ ایکٹ اور آرمی ایکٹ ترامیم سے شہریوں کے حقوق متاثر ہو رہے ہیں۔ جسٹس محمد علی مظہر نے کہا سپریم کورٹ آرٹیکل 184(3) میں قوانین کے خلاف درخواستیں مرضی سے ہی سنتی رہی ہے۔ براہ راست درخواستیں سنتے رہے تو آرٹیکل 199 غیر مؤثر ہو جائے گا۔ سپریم کورٹ کے آئینی بینچ نے سماعت غیر معینہ مدت تک ملتوی کر دی۔ پیکا ترمیمی ایکٹ 2025 سندھ ہائی کورٹ میں چیلنج، درخواست قابل سماعت قرار۔ چیف جسٹس محمد شفیع صدیقی نے ریمارک دیے کہ یہ درخواست صحافیوں کی گمشدگی سے متعلق نہیں، غیر قانونی اور قابل اعتراض مواد سوشل میڈیا سے ہٹانے میں کیا حرج ہے؟ اگر مجاز اتھارٹی قابل اعتراض مواد ہٹاتی ہے تو کیا قباحت ہے؟ اگر کوئی ادارہ ملکی قوانین کی پابندی کراتا ہے تو اس میں ہمیں کوئی برائی نظر نہیں آتی۔ چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ نے درخواست گزار کے وکیل کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ ہم آپ کے دلائل سے متاثر نہیں ہوئے۔ عدالت نے درخواست قابل سماعت ہونے پر پیر تک مزید دلائل طلب کر لیے۔ تحریک انصاف کو کل لاہور میں جلسہ کرنے کی اجازت نہ ملی۔ جلسے کی اجازت نہ ملنے پر پی ٹی آئی کی نئی حکمت عملی تیار۔ شمالی پنجاب کے 10 اضلاع سے کارکنان کی بڑی تعداد میں ثوابی جلسے میں شرکت کرے گی۔ پی ٹی آئی رہنما سلمان اکرم راجہ کہتے ہیں کل ثوابی جلسے میں پورے ملک سے عوام شرکت کریں گے۔ امید ہے مولانا فضل الرحمان عوام کی حمایت کریں گے۔ رہنما پی ٹی آئی شوکت یوسف زئی نے کہا خواجہ آصف مایوس ذہنیت کی عکاسی کرتے ہیں۔ مینار پاکستان میں جلسے کی اجازت نہ دے کر ثابت ہوا کہ پنجاب میں امن و امان کی صورتحال خیبر پختونخوا سے کہیں زیادہ خراب ہے۔ 8 فروری کو ثوابی میں تاریخ ساز جلسہ ہوگا۔ شوکت یوسف زئی نے علی امین اور جنید خان کے درمیان اختلافات کی تردید بھی کر دی۔ قانون سازوں کے درمیان مؤثر اور مسلسل رابطے ضروری ہیں۔ اسپیکر قومی اسمبلی کی سی پی اے کانفرنس سے خطاب۔ سردار ایاز صادق نے کہا کہ سی پی اے کانفرنس میں شریک ممالک کے ساتھ خوشگوار تعلقات ہیں۔ کانفرنس کے ذریعے ایک دوسرے کے تجربات سے فائدہ اٹھانے کا موقع ملے گا۔ خطے کی پائیدار ترقی کے لیے پارلیمانی رابطوں کا فروغ ضروری ہے۔ دنیا کو موسمیاتی تبدیلی اور دیگر چیلنجز درپیش ہیں۔ فیک نیوز اور ڈس انفارمیشن آج ایک بڑا چیلنج ہے۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان نے کہا کہ سی پی اے کانفرنس میں ایک دوسرے کے ساتھ آئیڈیاز شیئر کرنے کا بہترین موقع ہے۔
کانفرنس میں پاکستان، برطانیہ اور سری لنکا سمیت 20 اسمبلیوں کے 100 سے زائد نمائندوں نے شرکت کی۔ قذافی اسٹیڈیم چیمپئنز ٹرافی کی میزبانی کے لیے تیار۔ وزیر اعظم شہباز شریف آج نو تعمیر شدہ قذافی اسٹیڈیم کا افتتاح کریں گے۔ قذافی اسٹیڈیم کی رنگا رنگ افتتاحی تقریب میں معروف سنگر عباس کا جادو جگائیں گے۔ علی ظفر، عارف لوہار اور آئمہ بیگم افتتاحی تقریب میں پرفارم کریں گے۔ آتش بازی، لائٹ شو اور ڈھول کا شاندار مظاہرہ ہوگا۔ پی سی بی نے اسٹیڈیم کی نئی ویڈیو جاری کر دی۔ ادھر آئی سی سی کی جانب سے چیمپئنز ٹرافی کے ترانے کا ٹیزر جاری۔ آفیشیل ترانہ آج ریلیز کیا جائے گا۔ پاکستان کے نامور گلوکار عاطف اسلم نے آواز کا جادو جگایا۔ قذافی اسٹیڈیم کی ریکارڈ مدت میں تکمیل۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کی جانب سے 1500 سے زائد ورکرز کے اعزاز میں خصوصی ظہرانہ۔ محسن نقوی نے مزدوروں کے ساتھ ان کی نشستوں پر جا کر ملاقات کی اور لنچ کیا۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی نے میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ قذافی اسٹیڈیم کا شمار دنیا کے بہترین اور خوبصورت اسٹیڈیمز میں ہوگا۔ آج کا دن پی سی بی کے لیے بہت اہم ہے۔ آج کا دن پاکستانی عوام کے لیے بہت خوشی کا دن ہے۔ سوشل میڈیا پر منفی پروپیگنڈا کے باوجود ہم نے ناممکن کو ممکن بنایا۔ قذافی اسٹیڈیم کی تعمیر صرف میرا نہیں، پوری ٹیم کا کارنامہ ہے۔ وزیر اعظم سے کہوں گا اسٹیڈیم میں کام کرنے والے ورکرز کے لیے ایوارڈز کا اعلان کریں۔ مزید کہا سہ ملکی سیریز کے بعد چیمپئنز ٹرافی ٹورنامنٹ ہے۔ کپتان رضوان بہت ٹیلنٹڈ ہیں، امید ہے کہ ٹرافی اٹھائیں گے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کی نویں ایشین ونٹر گیمز کی افتتاحی تقریب میں شرکت۔ چین کے صدر شی جن پنگ نے صدر مملکت آصف زرداری کا استقبال کیا۔ صدر مملکت چینی صدر شی جن پنگ کی جانب سے دیے جانے والے ظہرانے میں شرکت کریں گے۔ ظہرانے میں نویں ایشیائی ونٹر گیمز میں شرکت کرنے والے مختلف ممالک کے سربراہان بھی ہوں گے۔ کراچی میں کثیر القومی بحری امن مشق کی پروقار تقریب۔ امن مشق سے متعلق خصوصی انسٹرومنٹل ویڈیو نکارہ جاری۔ نکارہ کے نام سے خصوصی انسٹرومنٹل ویڈیو میں پاکستان کی دھنک، رنگ، ثقافت کے رنگ بکھرے ہیں۔ خصوصی ویڈیو میں پاک بحریہ کی صلاحیتوں اور عالمی بحری افواج کی امن مشق میں متحد ہونے کی عکاس۔ کمانڈر پاکستان فلیٹ ریئر ایڈمرل عبد المنیب کی بطور مہمان خصوصی شرکت۔ تقریب سے خطاب میں کہا کہ آج ہم سب ممالک سمندر کے تحفظ کے لیے اکٹھے ہوئے۔ رواں سال امن مشق میں پہلی مرتبہ امن ڈائیلاگ کا اضافہ ہوا۔ بجلی بلز میں فیول پرائز ایڈجسٹمنٹ سرچارجز کے خلاف درخواست سماعت کے لیے منظور۔ سپریم کورٹ نے جماعت اسلامی کی درخواست پر رجسٹرار آفس کے اعتراضات ختم کر دیے۔ جماعت اسلامی کی درخواست کو آئی پی پیز کیس کے ساتھ سننے کا فیصلہ۔ جسٹس مندوخیل نے ریمارکس دیے کہ بجلی کے بلز میں وصول ٹیکسز خزانے میں جاتے ہیں۔ جسٹس حسن اظہر رضوی نے ریمارکس دیے کہ بجلی کی قیمتوں پر نیپرا میں بھی سماعت ہوتی ہے۔ جماعت اسلامی نے کبھی نیپرا سماعت کے دوران اعتراض اٹھایا؟ لائن لوسز کی بڑی وجہ بجلی کی چوری ہے۔ کیا جماعت اسلامی نے کبھی بجلی چوری کے خلاف مہم چلائی؟ سموگ کے تدارک کے لیے مؤثر اقدامات نہ کرنے کے خلاف درخواستوں پر سماعت۔ لاہور ہائی کورٹ کا گھروں میں گاڑیاں دھونے والوں کو 10,000 روپے جرمانہ کرنے کا حکم۔ واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ نہ لگانے والے پیٹرول پمپس کو بھی سیل کرنے کا حکم دے دیا۔ جسٹس شاہد کریم نے ریمارکس دیے کہ مساجد میں بھی پانی کے ضیاع کو روکنا ہوگا۔ ممبر جوڈیشل کمیشن ہنا جیلانی نے زیر زمین پانی کم ہونے کے خلاف رپورٹ پیش کر دی۔ جسٹس شاہد کریم نے کہا کہ پانی کے مسئلہ صرف لاہور نہیں بلکہ پورے پنجاب کا ہے۔ محکمہ ماحولیات جاگ گیا ہے، پی جی ایم میں ابھی تک سویا ہوا ہے۔ عدلیہ کے نظام کو سیاست میں نہ گھسیٹا جائے، انصاف میں تاخیر انصاف نہ دینے کے مترادف ہے۔ عدل و انصاف کے بغیر کوئی معاشرہ قائم نہیں رہ سکتا۔ گورنر پنجاب کی وائس چیئرمین پاکستان بار کونسل طاہر نصراللہ سے ملاقات کے دوران گفتگو۔ کہا اونچے عہدوں پر بیٹھے لوگوں کو ذاتی پسند ناپسند نہیں، میرٹ پر فیصلے کرنے ہوں گے۔ ملک کی ترقی اور استحکام کے لیے عدل و انصاف کی فراہمی اور قانون کی بالادستی ضروری ہے۔ 26ویں آئینی ترمیم کا صحرا پیپلز پارٹی کو جاتا ہے۔ پیپلز پارٹی جمہوریت پر یقین رکھتی ہے اور پارٹی قائدین نے جمہوری نظام کے لیے قربانیاں دی۔ نوجوان وکلاء بلاول بھٹو کے شانہ بشانہ ہراول دستے کی طرح ساتھ کھڑے ہیں۔
وکیل کے خلاف مقدمہ کیوں درج کیا؟ سندھ بھر میں وکلاء سراپا احتجاج۔ قومی شاہراہ حیدرآباد بائی پاس پر وکلاء کا دھرنا کل سے جاری۔ گاڑیوں کی قطاریں لگ گئیں، شہریوں کو مشکلات کا سامنا۔ ٹنڈوالا یار میں بھی وکلاء سراپا احتجاج۔ تھر پار کر جانے والی ٹریفک معطل۔ مظاہرین کا ایس ایس پی کے تبادلے کا مطالبہ۔ سندھ پولیس کی وکلاء کو جوڈیشل انکوائری کی پیشکش۔ صدر ہائی کورٹ بار نے جوڈیشل انکوائری کو بھی ایس ایس پی کے استعفے سے مشروط کر دیا۔ کوئی نظام آئیڈیل نہیں ہوتا، بہتری کی گنجائش ہوتی ہے، میئر کراچی مرتضی وہاب کہتے ہیں۔ بلدیہ عظمی کراچی کے معاملات میں بہتری آئی، 7 ماہ میں 2.3 ارب روپے آمدنی ہوئی۔ وسیم اختر کے دور میں 87 کروڑ روپے سالانہ آمدن تھی۔ بلدیہ عظمی میں اس وقت 751 سکیمز پر کام ہو رہا ہے، آئندہ سال مزید 300 سکیمز مکمل کریں گے۔ ضلع کرم میں امن و امان کی صورتحال اور بنکرز مسماری کا آپریشن جاری۔ ضلعی انتظامیہ کے مطابق فریقین کے مزید 10 بنکرز مسمار کر دیے گئے۔ معاہدے کی روح سے اب تک 48 بنکرز مسمار کیے جا چکے۔ راستوں کی بندش کے باعث شہریوں کی مشکلات کم نہ ہو سکیں۔ اوورسیز پاکستانی اور طلبہ علاقے میں پھنس کر رہ گئے۔ امریکی صدر نے عالمی فوجداری عدالت پر پابندی کا ایگزیکٹو آرڈر جاری کر دیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا، عالمی فوجداری عدالت نے امریکہ کے قریبی اتحادی کے خلاف بے بنیاد الزامات لگائے۔ نیتن یاہو کے خلاف وارنٹ جاری کر کے طاقت کا غلط استعمال کیا گیا۔ عالمی فوجداری عدالت کے اہلکاروں پر سفری پابندیاں عائد کی جائیں گی۔ عدالتی کارروائی میں شامل اہلکاروں کے بیرون ملک اثاثے ضبط کر لیے جائیں گے۔ ٹرمپ انتظامیہ نے روسی ارب پتیوں کے اثاثے ضبط کرنے والی ٹاسک فورس بھی ختم کر دی۔ امریکی محکمہ انصاف کی ٹاسک فورس کے اہلکاروں کو سابق عہدوں پر واپس آنے کی ہدایت۔ امریکی وزیر خزانہ نے روسی تیل پر پابندیاں مزید سخت کرنے کا عندیہ دے دیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران پر مزید پابندیاں عائد کر دیں۔ امریکی وزیر خزانہ نے الزام عائد کیا کہ ایران تیل کی آمدنی کو جوہری پروگرام، بیلسٹک میزائل اور ڈرونز پر لگا رہا ہے۔ ایران اپنی تیل کی آمدنی کو دہشت گرد گروپوں کی مدد کے لیے استعمال کر رہا ہے۔ غیر قانونی سرگرمیوں کی فنڈنگ روکنے کے لیے مزید سخت اقدامات کریں گے۔ ایران نے امریکی پابندیوں کو بحری قزاقی قرار دے کر مسترد کر دیا۔ جاپان کی شمالی اور مغربی ساحل برف باری کی لپیٹ میں، بحیرہ جاپان کے ساحلی علاقے شدید متاثر۔ محکمہ موسمیات کے مطابق ہوکوریکو، نگاتا پریفیکچر اور توہوکو کے جنوبی حصے میں 70 سے 100 سینٹی میٹر تک برف پڑنے کی پیش گوئی۔ شدید برف باری کے باعث ٹریفک کی روانی شدید متاثر۔ حکام کی جانب سے شہریوں کو احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ہدایت کر دی گئی۔